سیکورٹی کونسل چونکہ ہمارے پاس صدارت تھی تو OIC اور UN کو کیسے مزید اسٹرانگ کیا جا سکتے، ان کی آپس میں کوآپریشن ایکٹیویٹیز اور تمام جو ان کے جو کور آبجیکٹیوز وہی ہیں، تو اس کے لیے بھی تیسرا جو ہمارا دن تھا وہ OIC اس کے لیے تھا. تو الحمدللہ تینوں جو ڈیبیٹ تھی جو قریباً 75 کے قریب جو ہماری اپنی تھی، اس میں 15 تو ممبرز ہیں، 5 پرماننٹ 10 الیکٹڈ، اس کے علاوہ قریباً 60 کے قریب ممالک نے اس میں حصہ لیا اور بہت ہی وہ یعنی پرو ایکٹیولی ہوا. اور جو تھوڑی سی اور ایکسٹرا آرڈنری چیز ہوئی وہ یہ تھی کہ نارملی کئی سالوں سے وہاں یونینیمسلی کوئی ریزولوشن پاس نہیں ہو رہی سیکورٹی کونسل میں. یہ ہماری جو یہ ملٹی لیٹرلزم اور پھر پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس کی جو منسٹریل جو ڈیبیٹ تھی، اس میں کافی مدت کے بعد، کافی سالوں کے بعد یونینیمس ریزولوشن پاس ہوئی اور اس ریزولوشن کا نمبر ہے 2788 جو کہ بھی کورٹ ہونی شروع ہو گئی ہے. کیونکہ میں ابھی ادھر ہی تھا تو 3-4 دن کے اندر تھائی لینڈ کمبوڈیا کی جو لڑائی شروع ہوئی اور وہ سیکورٹی کونسل میں اس کے اوپر اجلاس طلب کر لیا گیا. تو اس کے اوپر ممالک اس کو یعنی 3-4 دن پرانی ریزولوشن کو کوٹ کر رہے تھے کہ جی سیکورٹی کونسل کی یہ ریزولوشن ہے. تو الحمدللہ بڑی اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. اسی طرح جو OIC اور UN کے حوالے سے جو ہماری ڈیبیٹ کا دن تھا، اس پہ یہ فیصلہ ہوا کہ پریزیڈینشل اسٹیٹمنٹ وہ بھی کافی سالوں سے نہیں ہوئی، وہاں یونینیمسلی کوئی اپروو نہیں ہوئی. تو ہم نے پھر اس کی پریزیڈینشل اسٹیٹمنٹ کو، میں چونکہ پریزائڈ کر رہا تھا تو پاکستان کے جو میں نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی تو اس پہ یونینیمسلی اس کو اڈاپٹ کیا گیا. تو یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری الحمدللہ 2 چیزیں ہوئیں ان 3 دنوں میں. تو اس کے علاوہ میں نے UN کے جو جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ ہیں ان سے بھی ملاقات کی اس وزٹ میں. میری ملاقات UN سیکرٹری جنرل صاحب سے بھی ہوئی. اور سائیڈ لائن کے اوپر یہ جو ہمارے وہاں قریباً 4 ورکنگ ڈیز تھے، اس پہ ہم نے جو پیلسٹین، کویت، بنگلہ دیش، ایجپٹ، تھائی لینڈ اور سعودی عربیہ، آسٹریا اور UK، ان کے جو میرے کاؤنٹر پارٹس تھے ان سے بھی سائیڈ لائن پہ ملاقاتیں اسی وزٹ میں اور انہی میٹنگز کے سائیڈ لائنز پہ ہوئیں. تو یہ ہمارا جو پورا انٹریکشن تھا. اس کے علاوہ ہم نے انویسٹرز کے ساتھ، بینکرز کے ساتھ، پاکستان کمیونٹی کے ساتھ اور جرنلسٹ کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ وہاں ان کے ساتھ بھی انٹریکشن رکھے. اور فائنلی 28 جولائی کو کیونکہ یہ ایکٹیویٹی جو ساری ختم ہوئی ہے، جمعرات کو ختم ہوئی، پیر بدھ منگل جمعرات، اور جمعے کو میری میٹنگ تھی واشنگٹن میں. اس کو میں علیحدہ آتا ہوں سیکرٹری روبیو کے ساتھ بائی لیٹرل میٹنگ. تو ویکینڈ بیچ میں تھا اور ویکینڈ کے بعد منڈے کو دوبارہ جو فرانس نے اور سعودی عربیہ نے 2 اسٹیٹ سولوشن فلسطین کے حوالے سے جو انٹرنیشنل کانفرنس رکھی تھی UN جنرل اسمبلی میں، جو کچھ عرصہ پہلے فکس ہوئی تھی، پھر اس کو انہوں نے پوسٹ پون کیا کچھ مہینے پہلے، تو وہ بھی 28 جولائی کو فکس تھی. تو اس کو بھی الحمدللہ میں نے اٹینڈ کیا اور پاکستان کے بہاف پہ وہاں ہم نے اپنی آواز اٹھائی فلسطین کے حق میں، اور جہاں وہ جو کچھ وہاں مسائل ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم نے بھرپور، جو کہ پبلک پورا کا پوری ہماری اسٹیٹمنٹ جو ہے موفا نے اس کو ریلیز کر دی تھی، جو میں نے پاکستان کے بہاف پہ وہ اسٹیٹمنٹ دی تھی. واشنگٹن میں میری جو میٹنگ تھی وہاں ان کے US کے سیکرٹری روبیو کے ساتھ، وہ بڑی پلیزنٹ تھی. اور بائی لیٹرل میٹنگ میں میرے جو کولیگس تھے میرے ساتھ، ہمارے امبیسڈر اور دوسرے ساتھی جو وہاں موجود تھے، ہماری وہ پوری ہم نے بائی لیٹرل بھی، ریجنل اور انٹرنیشنل ایشوز جو ہیں اس وقت چل رہی، ان سب پہ خیالات ہم نے ایکسچینج کیے. اور اس میں ہمارے ریجنل ایشوز بھی تھے، اس میں پاکستان انڈیا بھی تھا، اس میں اسرائیل ایران بھی تھا. تمام چیزوں پہ سیر اصل گفتگو ہوئی اور بڑے فرینک ایٹماسفیئر میں گفتگو ہوئی. اس میٹنگ کے بعد فوراً ہمارے مشن نے
واشنگٹن میں ایگری کیا ہوا تھا میری ایک ٹاک وہاں اپنا اٹلانٹک جو ہے ان کا تھنک ٹینک ہے، تو وہ میری وہ اٹلانٹک کونسل میں میرا ان کا 2 حصے ہوتے ہیں، آپ کو اکثر کو پتہ ہوگا، ایک میں آپ ٹاک کرتے ہیں اور اس کے بعد کوشچن آنسر ہوتے ہیں، اور جس کے بعد پھر وہ ان کے اب بورڈ جو ان کا ہے اٹلانٹک کونسل کا، وہ کلوز ڈور پھر اب ان کے ساتھ بھی ایک سیشن ہوتا ہے، اور وہ چیٹم رولز اپلائی کرتے ہیں کہ اس کو میڈیا میں دونوں کوئی بھی سائٹ جو ہے وہ نہیں یعنی ڈیولج کرتی. تو دونوں راؤنڈ بڑے اچھے تھے، آپ نے وہ بھی دیکھ لیا ہوگا، جیسے سوالات تھے ویسے جواب تھے. ایک سوال کو مسکنسٹرو کیا گیا جواب کو، اس کو پھر ہم نے کلیریفائی کیا کہ وہ مجھے پوچھا یہ گیا کہ جی یہاں جو ٹرائل ہو رہا ہے عمران خان صاحب کا، تو اس میں حکومت کے حوالے سے کہ جی وہ ان کو کیا انصاف مل رہا نہیں مل رہا. تو ہم نے کہا کہ ایک تو اس حکومت نے نہیں کیا، اور دوسرا ڈیو پروسیس آف جوڈیشری کے ذریعے ہو رہا ہے، تو ہمارا تو جوڈیشری کو کنٹرول نہیں ہے. وین یو کلیم کہ جی عافیہ صدیقی ڈیو پروسیس کے ذریعے آپ کلیم کرتے ہیں، ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، تو اسی طرح ہمارا بھی ڈیو پروسیس ہے. اس کو کچھ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی نے ٹوسٹ دینے کی کوشش کی اس اسٹیٹمنٹ کو، لیکن پھر وہ انٹرنیشنلی بھی کلیریفائی ہوا کہ بھائی انگریزی جس کو نہیں آتی انگریزی سمجھ لے. تو چونکہ وہاں انگریزی میں بات ہو رہی تھی تو بات بڑی سیدھی تھی، ابھی بھی وہ سارا اویلیبل ہے اس کا کانٹینٹ. تو واشنگٹن میں کہوں گا کہ بہت ہی پازیٹیو رہا، اور واپس جیسے میں نے کہا کہ میں پھر ویکینڈ میں واپس آیا نیو یارک، اور پھر 28 کو اس کو اٹینڈ کیا. جو اس کے بعد جو میری نیکسٹ وزٹ تھی وہ آبویسلی یو کے کی تھی، وہ بائیلیٹرل آفیشیل وزٹ تھی 17 سے 19. اور پھر میری وزٹ جو تھی وہ ٹرائل لیٹرل میٹنگ کے لیے مجھے کابل جانا تھا، اور پھر چائنیز فارن منسٹر بائیلیٹرل ہماری میٹنگ ادھر ہوئی، بنگلہ دیش میں میٹنگ ہوئی، اور پھر جدہ میں OIC میں نے اٹینڈ کر کے پرسوں رات میں واپس آیا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو چیدہ جو پوائنٹس ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. کہ جو یو کے میں تھا وہ میری سب سے پہلے تو اپنی کاؤنٹر پارٹ سے ایک میٹنگ تھی، ڈپٹی پرائم منسٹر آف UK اینجلا رینر. پھر میری پارلیمنٹری جو انڈر سیکرٹری جو MP ان کے ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں ہمیش فاکنر، پاکستان بھی آتے ہیں، فارن آفس میں وہاں وہ میٹنگ تھی. سیکرٹری جنرل جو کامن ویلتھ ہیں اپنا شفقت آپ ادھر آ جاؤ، کامن ویلتھ سیکرٹری جنرل شرلی بوشوار سے ان سے بھی میٹنگ تھی. تو برٹش پارلیمنٹیرین جو ہے وہاں پاکستانی اوریجن کے، ان سے میرے انٹریکشن ہوا، کشمیری لیڈر سے ہوا، پاکستان کے ڈیاسپورا سے ہوا، اس گروپ سے ہوا جو ایڈوکیٹ جنہوں نے انڈس واٹرز TT کے اوپر ایجوکیٹ کیا UK میں اپنا والنٹیرلی. وہ قریباً 60 کے قریب ہیں جو یا وہ ہے اپنا سینئر ایڈوکیٹس ہیں وہاں کے، اور جسے اپنا پریکٹسنگ کہتے ہیں، یا وہ کم از کم کورٹس کے لیول پہ یعنی ان کا فیملیئر نیمز ہیں. تو انہوں نے بہت اچھا بیرسٹر جو ہیں وہ آبویسلی سینئر ہیں ان کے، تو قریباً 60 کے قریب. تو ان کو بھی اکنالج کیا اور ان کو انوائٹ کیا، ان سے بات چیت کی، ان کا شکریہ ادا کیا. اسی طرح وہاں ہائی کمیشن میں 2 ہم نے کام اور کیے. ایک تو جو پنجاب لینڈ ریکارڈ سروسز ہیں وہ ڈیجیٹائز ہوئی ہیں، اور وہ ہمارے پاکستان کے قریباً 1.7 ملین 17 لاکھ کے قریب ڈیاسپورا ہے ہمارا UK میں، ان کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی لینڈ ٹرانزیکشنز اینڈ آل دس تھنگ. تو اس کا مجھ سے انہوں نے افتتاح کروایا، اس کو شروع کروایا. اور اسی طرح پاسپورٹ جو تھا UK میں ہمارے ہائی کمیشن میں، وہ 3 ٹیئر تھے، 3 جگہ پہ ایک کسی بھی اپلیکینٹ کو مختلف ایکٹیویٹیز کے لیے جانا پڑتا تھا، پھر اس کا پاسپورٹ ہوتا تھا. تو اس کو 1 ونڈو آپریشن کیا، اور اٹ واز اے بگ امپرومنٹ. وہ جو کام قریباً 50-60 منٹ میں ہوتا تھا وہ اب صرف 10 منٹ میں سارے کا سارا پروسیس مکمل ہوگا. تو یہ ایک بیسک وہاں ہماری تھی. میری میٹنگ جو ان سے ہوئی ان کے فارن آفس میں، یا جو ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اینجلا رینر، وہ اس میں لارڈ واجد صاحب بھی موجود تھے، کیونکہ وہ جو ٹیم ہے ڈپٹی پرائم منسٹر کے نیچے جو منسٹریز ہیں
اس میں ایک ہاؤسنگ اینڈ ورکس بھی ہے جس کے ہیڈ جو ہیں وہ لارڈ واجد علی خان ہیں, وہ ہاؤس آف لارڈس کے ممبر ہیں. تو اس میٹنگ میں ان کے ڈی پی ایم کے ساتھ وہ بھی موجود تھے, وہ انہی کی ٹیم کا کور حصہ ہے. ہم نے ان کو وہ بھی خوشخبری بتائی کہ جی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں ہم نے جو ایفرٹ کی تھی میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں, آپ کو یاد ہوگا, ریوائول آف دی پی آئی اے کے لیے, اور ہم نے 3 لاز پاس کروائے تھے اس وقت انٹرنیشنل ڈیمانڈ پہ, سیکورٹی علیحدہ, ایروناٹیکل علیحدہ اور باقی آپریشنز علیحدہ, 3 لاز ان لیو آف 1 اوریجنل لا. تو وہ ساری لیجسلیشن ہوئی تھی, انسپیکشنز ہوئی, سب کچھ ہوا. تو نومبر آپ کو یاد ہوگا 2024 میں یورپ نے وہ بین اٹھا لیا تھا. اگر یو کے یورپ کا حصہ ہوتا تو بین اس وقت اٹھ جاتا, لیکن چونکہ یورپ ای یو سے نکل چکا ہے یو کے, تو اس لیے یو کے نے علیحدہ انڈیپینڈنٹ سب کچھ کرنا تھا. تو وہ جو ہے وہ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ وہ چند مہینے پہلے الحمدللہ وہ بین اٹھ گیا ہے, اور اس کی جو فائنل جو ایکسپیکٹڈ فلائٹس ہیں وہ انشاءاللہ سپٹمبر کے مہینے میں ڈیو ہیں. یہ شروع ہوں گی اپنا پاکستان سے مانچسٹر کے لیے, قریباً 3 سے 4 فلائٹس پر ویک, اور پی آئی اے جو ہے اس کی تیاری کر رہا ہے. منسٹری آف ڈیفنس اینڈ ایویشن آبویسلی اس کی پیرنٹ منسٹری ہے. تو آئی ایم شیور انشاءاللہ یہ خوشخبری, لوگ لیکن بہت اس میں خوش تھے. ظاہر ہے کہ ڈائریکٹ فلائٹ ابھی صرف برٹش ایئر ویز کی ہے, وہ بھی صرف اسلام آباد کے لیے, اور شاید ٹوائس اے ویک ہے. تو یہ ان کے لیے بڑی اچھی. ہم نے ایک یو کے ساتھ ایک یو کے پاکستان ٹریڈ ڈائلاگ اینڈ بزنس ایڈوائزری کونسل کو سیٹ اپ کیا ہے. اس کا مین مقصد یہ ہے کہ جو ٹریڈ والیوم ہے, جو انویسٹمنٹ ہے 2 وے, اور جو دوسری ہماری اکنامک ایکٹیویٹیز ہے اس کو بڑھایا جائے, اس کو بوسٹ دیا جائے. تو اس کے لیے یو کے نے جو ہے وہ بڑا کنسٹرکٹیو اپنی انگیجمنٹ ہم سے رکھی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ میری جو میٹنگ تھی, یہ نئی سیکرٹری جنرل کامن ویلتھ آئی ہیں, ان کو پچھلے سال ہم نے الیکٹ کیا تھا, جس میں میرا پاکستان کی طرف سے ووٹ بھی تھا. یہ سماؤ میں پیسیفک میں یہ ہوئی تھی چوگم, جو کامن ویلتھ کی ہر 2 سال کے بعد ہوتی ہے. تو اس میں یہ الیکٹ ہوئی تھیں. جو پچھلی سیکرٹری جنرل تھی وہ پاکستان وزٹ کر چکی ہیں, فلڈز میں بھی انہوں نے بڑا اچھا رول ادا کیا تھا, اور پاکستان میری ان میں تشریف بھی لائی تھی وہ لاسٹ ایئر. تو اب یہ نئی سیکرٹری جنرل تھی, تو ان کے ساتھ بھی بائی لیٹرل میٹنگ تھی. تو بڑی اچھی ہر لحاظ سے ڈسکشنز ہوئی, اور کچھ آئیڈیاز ان کو دیے کہ مثلاً کامن ویلتھ کوشش کرے کہ کلائمیٹ کے ایریا میں اپنے آپ کو پرو ایکٹیو کرے, کلائمیٹ فائنینس کو ریز کرنے کے لیے وہ بینک وغیرہ کی کوئی سوچے. تو ان کے لیے بڑے اچھے پازیٹیو آئیڈیاز تھے نئی سیکرٹری جنرل صاحبہ کے لیے. اور انہوں نے اپنی ٹیم کو جو ان کے ساتھ تھی اس کو یہ ڈائریکٹ کیا کہ اس کے اوپر آپ کام فوری شروع کریں. اور میں نے کہا جی ہم جو بھی آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں ہم حاضر ہیں اسسٹنس دینے کے لیے. تو الحمدللہ وہ ہماری میٹنگ یوتھ کے حوالے سے, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے. یوتھ کا جو ایک ایشیا کا جو سارا ایکٹیویٹی ہے وہ پاکستان از دا کور پلیس جہاں سے جنریٹ ہوتی ہے. تو میٹنگ واز ویری پازیٹیو. وہیں سے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحبہ کے آفس کی لاسٹ میٹنگ تھی, وہیں سے سیدھا ایئرپورٹ پہنچنا تھا, اور فلائٹ لے کے اگلے دن صبح 9 بجے 20 اگست کو یہاں پہنچنا تھا, کیونکہ 11 بجے کابل روانہ ہونا تھا. تو الحمدللہ وہاں سے اس میٹنگ کے بعد جا کے فلائٹ پکڑی, یہاں آئے 9 بجے, اور 11 بجے پھر کابل روانہ ہوا 20 اگست کو. اور الحمدللہ وہ ہماری میٹنگ جو تھی بہت ہی پروڈکٹیو اینڈ یوزفل میٹنگ تھی.